الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام والتحية والإكرام على نبي المعيد والرسول المصدد المصطفى العمجد حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وهو أصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صلوات صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم. عید مباہلہ، عید صداقت محمد و آل محمد آپ سب کو مبارک ہو. ماہ ذی الحج کی یہ آخری عید، اور یہ وہ عید ہے، عید غدیر ہو یا عید مباہلہ، جو ہر کوئی نہیں منا سکتا، فقط صاحب ایمان منا سکتا ہے. عید فطر ہو یا عید الاضحیٰ ہو، وہ سارے مناتے ہیں، مگر عید غدیر اور عید مباہلہ فقط سچے ہی منا سکتے ہیں. سچوں کے ماننے والے ہی یہ عید منا سکتے ہیں. ایک صلوات پڑھیے گا. محمد وعلی محمد صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجهم. آیہ مجیدہ آپ کے سامنے جو میں نے تلاوت کی، وقت بڑا محدود ہے، نماز سے پہلے انشاءاللہ ختم کر دینا ہے. ارشاد رب العزت ہو رہا ہے: اے صاحبان ایمان، قرآن میں یہ کلیہ یاد رکھ لیں، جب بھی قرآن پڑھیں، جب اللہ ایمان والوں سے بات کر رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے اللہ علی والوں سے بات کر رہا ہے. اس لیے کہ صاحب ایمان اس وقت تک کسی کا ایمان مکمل ہی نہیں ہو سکتا جب تک علی کی ولایت کا اقرار نہ کرے. تو قرآن مجید میں جہاں بھی صاحبان ایمان اللہ خطاب کر رہا ہے، بات کر رہا ہے، گویا اللہ ہر کسی سے بات بھی نہیں کرتا. کافروں سے، یہودیوں سے، منافقوں سے جب اللہ بات کرنا چاہتا ہے تو کہتا ہے قل هو اللہ احد. یہ مشرکوں سے بات کرنا چاہتا تھا اللہ، ان مشرکوں سے کہہ دے وہ اللہ ایک ہے. یہودیوں کی بات آئی تو قل ہادو، ان یہودیوں سے کہہ دو. منافقین کی بات آئی تو ان منافقین سے، میرا نبی میں ان کے منہ ہی نہیں لگنا چاہتا، تو بات کر لے. لیکن جب صاحبان ایمان سے بات کرنا چاہتا ہے تو ڈائریکٹ بات کرتا ہے. یا ایھا الذین آمنو، اے صاحبان ایمان، اے علی والو. جب صاحبان ایمان ہو، ایمان لے آئے ہو، تو ایمان کے بعد اب عمل کی منزل میں متقی بن جاؤ. ایمان عقیدہ ہے، جب تم اس عقیدے کے قائل ہو، علی و اولاد علی کی امامت کے قائل ہو، تو تمہارے کردار میں تقوی ہونا چاہیے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے صاحبان ایمان متقی بن جاؤ. بار الہ یہی کافی ہے ہماری نجات کے لیے. کہا نہیں، کونوا مع الصادقین، اور ہو جاؤ سچوں کے ساتھ. ایمان، تقوی، جب تم متقی ہو جاؤ گے تو اس قابل بن جاؤ گے کہ اب سچوں کی پیروی کر سکتے ہو. دو منزلیں طے کرنی ہے تب سچوں تک جا سکتے ہو. پہلے ایمان کی منزل طے کر لی، یہ عقیدہ تھا، اب عقیدہ مضبوط ہو گیا، اب کردار کی منزل میں متقی بن گئے. اور اگر نجات چاہتے ہو تو سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. یا علی. آیت بڑی واضح ہے، ایسا ترجمہ ہے کہ جو ہر سنی مفسر نے بھی یہی ترجمہ لکھا: اے صاحبان ایمان تقوی اختیار کرو، کونوا مع الصادقین، ہو جاؤ سچوں کے ساتھ. ایک ٹیونس کے عالم جو شیعہ ہوئے تھے، تیجانی سماوی، انہوں نے کتاب بھی لکھی ہے، ہو جاؤ سچوں کے ساتھ.
کتاب کا عنوان ہے، ہماری لائبریری میں بھی پڑھی ہے، وہ سنی سے شیعہ ہوئے اور انہوں نے یہ کتاب کا ٹائٹل لکھا کونو مع الصادقین۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے بار الہ یہ سچے کون ہیں جن کے ساتھ تو ہونے کا حکم دے رہا ہے؟ اور یہ جو کونو کا مطلب ہے، یہ مطلب یہ نہیں ہے کہ بس ان کے ساتھ ہو جاؤ، بلکہ ان کی پیروی کرو۔ کسی کے ساتھ ہونا کہ یعنی یہ اس کے ساتھ ہے، یعنی اس کی پیروی کرتا ہے، اس کی بات مانتا ہے۔ تو کچھ سچے ہونے چاہیے کہ جن کی متقی اور مومن پیروی کرے۔ بار الہ یہ کیسا سچا؟ سچ کی کیا تعریف ہے؟ آواز قدرت آئی سچ اسے کہتے ہیں جو واقعہ کے مطابق ہو، جیسا دیکھا ویسے ہی بیان کر دیا جائے، اسے سچ کہتے ہیں۔ اور سچ کے ساتھ میں نے پہلے بھی ایک دفعہ ممبر پہ عرض کیا تھا، مجبوری یہ ہے، سچ بڑا نازک مرحلہ ہوتا ہے جسے صدق کہتے ہیں۔ صادق سچے کو کہتے ہیں، صدق سچ کو کہتے ہیں۔ اس کے مقابلے میں کذب جھوٹ کو کہتے ہیں، کاذب جھوٹے کو کہتے ہیں، کذاب جو بہت زیادہ جھوٹ بولے، صدیق جو بہت زیادہ سچا ہو، اور اس کی مؤنث ہوتی ہے صدیقہ جو بہت زیادہ سچی ہو، اسے صدیقہ کہتے ہیں۔ اچھا، سچ کے ساتھ مسئلہ کیا ہے؟ 100%، 100% جیسا دیکھا ہے ویسا بیان کر دو، اسے سچ کہتے ہیں۔ اور اگر تھوڑا سا بھی کم کر دو، 1% بھی کم کر دو، یہ سچ نہیں سچ رہتا، یہ جھوٹ بن جاتا ہے۔ اور اگر تھوڑا سا بڑھا دو پھر بھی سچ نہیں رہتا، پھر بھی یہ جھوٹ بن جاتا ہے۔ تو جتنا ہو اتنا بیان کر دینا، یہ سچ کہلاتا ہے۔ بار الہ اس تعریف کے مطابق بہت سارے لوگ ہیں جو سچ بولتے ہیں، صادق کا لفظ ان پہ آ جاتا ہے، کیا ہر سچے کے پیچھے چلنے کا تو حکم دے رہا؟ اس کا مطلب ہے کہ جو جب بھی کوئی سچ بول رہا ہے اس کے پیچھے چل پڑے، اس کا یہ حکم ہے۔ تو عجب نہیں کہ آواز آئے، میں جب کسی کی پیروی اور اطاعت کا حکم دیتا ہوں، اس سے وہ سچا مراد نہیں ہے جو کبھی سچ بولے کبھی سچ نہ بولے، بلکہ ایسا سچا اور صادق ہو کہ جس کی طہارت کی کردار کی گواہی میرا قرآن دے۔ گویا یا علی، یعنی بعض دفعہ ہو سکتا ہے انسان ساری زندگی سچ بولے مگر ایک جھوٹ بولا ہو، قرآن اس کی بھی پیروی کی بات نہیں کر رہا۔ اور سچ کبھی صدق زبان کے لیے بولا جاتا ہے، کبھی کردار کے لیے بولا جاتا ہے۔ یہ کردار کا سچا ہے، قول کا سچا ہے، فعل کا سچا ہے۔ یہ سارے کرداروں کو، قول والے کو بھی فعل والے کو بھی گھیرے ہوئے ہے۔ جو زبان کا بھی سچا ہو، کردار کا بھی سچا ہو۔ کردار کا سچا کیسے؟ جیسے عقیدہ رکھتا ہے، جیسے کہہ رہا ہے، ویسے کردار ہو، اس کا میچ کر رہا ہو کردار اس کی زبان کے ساتھ، تو یہ سچا کہلائے گا۔ اور اگر کوئی کبھی ہو کبھی نہ ہو تو اس کی پیروی کی قرآن بات نہیں کر رہا، بلکہ قرآن بات کس کی کر رہا ہے؟ جو صاحب عصمت ہو، ایسا سچا ہو کہ کافر اس کی گواہی دیں، رسالت کا کلمہ تو نہ پڑھیں مگر یہ کہیں کہ اے عبداللہ کے بیٹے، جو تو کہہ رہا ہے وہ سچ ہے، تو صادق بھی ہے، تو امین بھی ہے۔ کوہ ابو قبیس پہ جا کے محمد نے یہی تو کہا تھا مصطفیٰ نے کہ اگر میں کہہ دوں کہ ایک لشکر جرار آ رہا ہے، تم پہ حملہ کر دے گا، میری بات مان جاؤ گے؟ سب یک زباں ہو کے بولے بلا، ہم مان لیں گے اس بات کو، اس لیے کہ تو نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، زندگی ہمارے ساتھ گزاری ہے، ہم نے کبھی بھی جھوٹ تم سے نہیں سنا۔ اور کہا کہ اگر وہ لشکر نہ ہو، پہاڑ پہ جا کے دیکھو اور لشکر نہ ہو، تو کہنے لگے ہم اپنی آنکھوں کو بلیم کریں گے کہ یہ غلط دیکھ رہی ہیں، تو جھوٹ نہیں بول سکتا۔ ایسے کو ہماری زبان میں معصوم کہتے ہیں کہ جس کی تعریف کافر کرتا ہوا نظر آئے، اور اللہ نے
شاید اسی لیے مباہلہ کے میدان میں عملاً طور پہ بھی دکھا دیے، کبھی کوئی غلط فہمی میں نہ چلا جائے کہ یہ کون تھا جس کی پیروی کی نبی بات کر رہا تھا، بلکہ یہ وہی سچے ہیں جو جھوٹوں کے مقابلے میں میدان مباہلہ میں قرآن کی نگاہ میں جو صداقت کے علمبردار بن کے میدان مباہلہ میں گئے ہیں، یہ وہ سچے ہیں جن کی پیروی کرنا ہے۔ اور یہاں پہ اپنے 12ویں آقا کے لیے بھی جملہ عرض کر دوں، بار الہا کیا فقط مدینے والے نبی کے زمانے کے لوگوں نے سچوں کی پیروی کرنی تھی؟ یہ تو اس زمانے کے لوگ ہیں، ہمارے بارے میں بھی تو قرآن کہہ رہا ہے کہ ہو جاؤ سچوں کے ساتھ۔ ہم کس سچے کے ساتھ ہو جائیں تو یقیناً آواز قدرت آئے گی، ہر زمانے میں ایک صادق موجود ہے کہ جس کی پیروی کی جائے۔ یا علی۔ اب میں اپنے موضوع پہ پہنچ گیا، مباہلہ تک۔ یہ لفظ مباہلہ ہے، ہم اردو میں مباہلہ کہہ دیتے ہیں، یہ غلط اس کا بولنا جو ہے مباہلہ، جیسا کہ ہم بولتے ہیں مباحثہ، مناظرہ، مقاتلہ، باب مفاعلہ، یعنی جہاں دو پارٹی آپس میں کوئی کام کر رہی ہو تو وہ باب مفاعلہ پہ آتا ہے۔ اچھا، یہ بھی میدان ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے مناظرہ، یہ علم کی جنگ ہوتی ہے، مولوی لڑتے ہیں آپس میں، ڈیبیٹ کوئی کی جائے، وکیل آپس میں بحث کر لیں، دو اسٹوڈنٹ بحث کریں، اسے کیا کہتے ہیں؟ مناظرہ۔ اور ایک ہوتی ہے ہتھیار اور ویپن سے لڑا جائے، اسے کہتے ہیں مقاتلہ، قتل، قتال اور جدال، مجادلہ۔ اسی طرح یہ لفظ کیا ہے؟ مباہلہ۔ مباہلہ باہلہ سے ہے، باہلہ کا مطلب یہ ہے رجوع الی اللہ، خدا کی طرف رجوع کرنا، در حقیقت روحانیت کی جنگ کو مباہلہ کہتے ہیں۔ روحانیت کی یہ جنگ تھی، اس لیے کہ عیسائیوں کے ساتھ مباہلہ ہوا ہے، یہودی بھی تلوار لے کے آئے، اسلام بھی تلوار لے کے گیا ہے، مشرک بھی تلوار لے کے آئے، اسلام بھی مقابلے میں تلوار لے کے گیا ہے، مگر عیسائی سمجھدار تھے، وہ سمجھتے تھے کہ یہ ایک نیا دین لے کے آیا، یہ روحانیت کی بات کر رہا ہے، خدا سے وہ کی بات کر رہا ہے، ایک دین کی بات کر رہا ہے، تو پھر دین کے سامنے اپنا دین لے جایا جائے۔ اور انہیں بڑا ناز تھا اپنی روحانیت پہ، اس لیے کہ اس زمانے میں بھی یہودی اپنی تلوار پہ ناز کرتے تھے، عرب اپنے زبان پہ اور اپنی بہادری پہ ناز کرتے تھے، اور جب وہ شکست کھا چکے ہیں، یہ 9 ہجری کو واقعہ ہوا ہے مباہلہ، 24 ذی الحج 9 ہجری، اس کے بعد جو ہے وہ فتح مکہ، اور فتح مکہ کے بعد آخری حجۃ الوداع، اور نبی پاک اس دنیا سے چلے گئے، یہ 9 ہجری کا واقعہ ہے۔ اور اتنی اہم تاریخ ہے، یاد رکھ لیجئے، 24 ذی الحج کو 3 بڑی فضیلتیں آل محمد کو ایک دن میں اللہ نے عطا کر دی۔ اس کی صبح کو 24 ذی الحج کی صبح کو آیت تطہیر اتری ہے، اور اس کے بعد دوپہر کو آیت صداقت اتری ہے، مباہلہ ہوا ہے، اور رات کو آیت ولایت اتری ہے، مولا نے جب رکوع میں زکوٰۃ دی ہے۔ ایک ہی دن کے اندر 24 ذی الحج کو اتنی ساری فضیلتیں محمد و آل محمد کو اللہ نے عطا کر دی ہیں۔ ہوا کیا، نجران کے عیسائیوں کو خط لکھا نبی نے کہ اسلام لے آؤ۔ اس وقت مرکز جیسے آج ویٹیکن ہے، اس زمانے میں عیسائیت کا مرکز یہ نجران ہوا کرتا تھا، یمن میں جہاں ابرہ بھی آیا تھا، حبش کے اندر یہ عیسائیت کے کچھ علاقے تھے جہاں پہ عیسائی لوگ رہتے تھے۔ اب کفار شکست کھا چکے ہیں، یہودی شکست کھا چکے ہیں، خیبر فتح ہو چکا ہے، ان کو لیٹر گیا ہے نبی کی طرف سے کہ اسلام قبول کرو۔ انہوں نے کہا کہ جب دعوت دین کی دی جا رہی ہے تو ایک ڈیلیگیشن بھیجا جائے، 60 آدمیوں کا ایک ڈیلیگیشن۔ اور علامہ نکن لکھتے ہیں کہ یہ ڈیلیگیشن اس لیے نہیں گیا کہ فقط پتہ کر کے آئے کہ کیا ہو رہا ہے، معلومات لینے نہیں آیا تھا، بلکہ با اختیار وفد تھا، فیصلہ کر سکتا تھا۔ مناظرہ، اس میں عالم بھی موجود تھے، اس میں صاحب اختیار لوگ بھی موجود تھے، اور انہیں اپنی روحانیت پہ بھی فخر تھا عیسائیت کو، اور وہ راہب اور دنیا پرست نہیں تھے، غاروں میں رہنے والے اور عبادت گزار تھے۔ جب مدینے میں آئے ہیں
سنا یہ تھا کہ جیسے دوسرے بڑے بادشاہ ہوتے ہیں، محمد بھی ایک بڑا بادشاہ ہے، لہٰذا اپنے پرانے کپڑے اتار کے جو ہی مدینے کے باہر پہنچے، میں آپ کو مدینہ لے کے چلتا ہوں اگر آپ میرے ساتھ پرواز کریں۔ ہوا کیا، جب مدینے کے باہر پہنچے خیمے لگا لیے، کہا کہ کیونکہ دربار مصطفیٰ میں جا رہے ہیں اور وہ جانتے تھے کہ بادشاہوں کے دربار کیسے ہوا کرتے ہیں، کیسر کے دربار کیسا ہے یا اس کا کسرا کا دربار کیسا، ایران اور روم کا دربار، لہذا انہوں نے زرق برق لباس پہن لیے، سونے کی چینیں پہن لی، سونے کے کڑے پہن لیے، اور اس زرق برق لباس کے ساتھ یہ ڈیلیگیشن مسجد نبوی میں داخل ہوا۔ دیکھا کہ نبی اکرم سامنے تشریف فرما ہے، جو ہی یہ وفد سامنے آیا ہے نا نبی کے سامنے، نبی نے اپنا رخ پھیر لیا دوسری طرف، نبی نے دیکھا ہی نہیں ہے ان کی طرف۔ بڑے حیران و پریشان، ہم نے بڑی تعریف سنی تھی کہ یہ بڑا اخلاق کا مالک ہے، مگر ہمارے ساتھ یہ کیا ہو رہا ہے؟ پلٹ کے دوسری طرف آئے، حارثہ اس کا لیڈر ہے جو اس کو لیڈ کر رہا ہے، بوڑھا، نبی نے رخ اس طرف پھیر لیا، بڑے حیران و پریشان، پھر بلایا کیوں ہے ہم سے جب بات ہی نہیں کرنا چاہتا، یہ کیا ماجرا ہو گیا؟ مسجد سے باہر نکلے، ایک صاحب مل گئے، تاریخ میں لکھا، کہ تمہارا نبی تو ہم سے بات ہی نہیں کرنا چاہتا، بتا یہ کیا ماجرا ہے؟ کہتا یہ بات مجھے بھی پتہ نہیں ہے، میری سمجھ میں بھی آج تک نبی نے ایسا کام کیا نہیں ہے۔ ایک اور کے پاس، تمہیں ایک بوڑھے کے پاس لے چلتا ہوں، ایک اور اپنے ساتھی کے پاس لے گیا، اس نے کہا میری سمجھ میں بھی بات نہیں آ سکتی۔ اتنے میں گلی میں حضرت سلیمان سن رہے تھے، کہا کہ اے عیسائیو، میں تمہیں نبی مزاج، جو شناس نبی مزاج نبی ہے اس کے پاس لے چلتا ہوں، جس کا بچپنا نبی کے ساتھ گزرا ہے، جس کی جوانی نبی کے ساتھ گزری ہے، وہ بتائے گا ان کو کیا معلوم کہ مزاج نبوت کیا ہے۔ حضرت سلمان فارسی لے کے آئے علی کے پاس، اچھا یا علی ماجرا یہ ہے، نبی تو ملاقات ہی نہیں کرنا چاہتے۔ علی مسکرا کے فرما کے کہتے ہیں اسی حالت میں گئے تھے؟ کہا ہم یہی حالت میں۔ کہا اپنا حلیہ بدلو، حالت بدلو، تم تو راہب ہو، تم تو پادری ہو، یہ سونے چاندی کے کیا لباس پہنے ہوئے ہیں، یہ زرق برق لباس اتارو، اپنے وہی پرانے پھٹے کپڑے پہنو اور پھر نبی کے پاس جاؤ، دیکھو تمہیں کیسے اجازت ملتی ہے۔ بس نسخہ لے کے علی کے پاس پھر واپس گئے خیموں میں، اپنا لباس بدلا۔ اب جو آئے نبی احتراماً کھڑے ہو گئے، آئیے ویلکم کیا۔ یہاں میں اپنے استاد کا جملہ وہ کہا کرتے تھے، دنیا والو اگر نبی تک جانا چاہتے ہو تو پہلے علی کے در پہ آؤ، اس لیے کہ جو شہر میں جانا چاہے پہلے دروازے پہ آئے، اور نبی شہر علم ہے، علی دروازہ ہے اس کا۔ اور نبی نے فرمایا تھا کہ جو بھی شہر تک جانا چاہے فَلْيَأْتِيهَا مِنْ بَابِهَا، تو اسے اس کے دروازے سے آنا چاہیے۔ بس جب آئے نبی کے پاس، اب مختصر کروں، وقت نہیں رہ گیا، نماز کا وقت قریب ہو رہا ہے، ہوا کیا، مناظرہ، ڈیبیٹ شروع کر دی۔ یہ کہتے ہیں عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے، نبی کہتے ہیں وہ عبداللہ ہے، اللہ کا بندہ ہے، اللہ کا بیٹا نہیں ہے۔ کہا کیوں اللہ کا بیٹا ہے؟ کہا اس لیے کہ اس کا باپ ہی نہیں ہے۔ قرآن کی آیت اتری، ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم۔ اچھا اگر عیسیٰ بغیر باپ کے ہے تو اللہ کا بیٹا تم کہہ رہے ہو، تو پھر آدم کے بارے میں کیا کہو گے؟ آدم کی تو ماں بھی نہیں ہے، آدم کا تو باپ بھی نہیں ہے۔ خلقہ من تراب، اللہ نے اسے من تراب، مٹی سے پیدا کیا ہے۔ پھر جملہ آپ کی توجہات کو دیکھتے ہوئے عرض کر دوں، آدم من تراب ہے، علی ابو تراب ہے۔ یا علی یا اور جب یہ ڈیبیٹ اور دلیلیں آ گئیں، وہ پھر بھی نہیں مان رہے، ضد پہ اڑے ہوئے ہیں، کہا کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اب آیت اتری، فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم۔ جب دلیل آنے کے بعد پھر بھی یہ حجتیں کر رہے ہیں، پھر بھی یہ اپنی اسی پہ ڈٹے ہوئے ہیں، اپنی انہی دلیلوں کے اوپر، فقل تعالوا، تو ان کو چیلنج کر دو، لے آؤ، ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین۔ صلوات صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرج۔
کہہ دو میرا نبی ان کو، یہ اپنے بیٹے لے آئیں ہم اپنے بیٹے لے کے آئیں گے، یہ اپنی عورتیں لے کے آئیں ہم اپنی عورتیں لے کے آئیں گے، یہ اپنے نفس لے کے آئیں ہم اپنے نفس لے کے آئیں گے۔ کریں گے کیا؟ ثم نبتہل، پھر مباہلہ کریں گے، رجوع اللہ کریں گے، اللہ سے دعا کریں گے، جو جھوٹا ہے اس پہ اللہ کی لعنت کریں گے۔ یہ کرنا تھا مباہلہ، اور چیلنج دے دیا نبی نے ان عیسائیوں نے کہا ٹھیک ہے ہم واپس جاتے ہیں، اور کل تک مناظرے مباہلہ کے لیے آئیں گے، کیونکہ 21 یا 22 ذی الحج کو آئے تھے، اور یہ 2-3 دن ڈیبیٹ چلتی رہی۔ یا پھر ایک جملہ نہ کہہ دوں کہ قرآن نبی سناتے رہے، حدیث سناتے رہے، مگر وہ قائل نہیں ہو رہے تھے۔ تم کہتے ہو حسبنا کتاب اللہ، نبی کے بعد کتاب کافی ہے، اللہ کے نبی کے موجودگی میں کتاب کافی نہ ہوئی، نبی کی زندگی کے بعد کیسے کتاب کافی ہو سکتی ہے؟ جب قرآن صامت سے نہ مانے، اب نبی قرآن ناطق لے کے آ رہے ہیں مباہلہ کے میدان کے اندر۔ صلوات پڑھیے گا محمد والے محمد، صلی علی محمد۔ اب نبی نے چیلنج تو دے دیا، اور قرآن کی آیت بڑی واضح ہے، کھلی اجازت ہے، جو بیٹا ہے وہ نبی کے ساتھ جا سکتا ہے۔ جمع کا لفظ استعمال ہوا، سنگولر استعمال نہیں ہوا، یا دو کے لیے عربی میں تثنیہ بھی ہوتا ہے، دو کے لیے بھی استعمال نہیں ہوا کہ تم اپنے 2 بیٹے لے آؤ۔ جمع عربی میں 3 یا 3 سے زیادہ کے لیے بولا جاتا ہے، 5 بھی جمع، 10 بھی جمع، ہزاروں اس میں آ سکتے ہیں، اور ساری امت نبی کی اولاد ہوتی ہے۔ اگر اس لحاظ سے دیکھا جائے ہر صحابی بیٹا بن کے جا سکتا ہے۔ آیت نے دروازہ کھول دیا ہے، نساء کا لفظ کہا ہے، بنت نہیں کہا کہ تم اپنی بیٹی لے آؤ، ہم اپنی بیٹی لے آتے ہیں، بنات نہیں کہا، بیٹیاں بھی نہیں کہا، 2 بیٹیاں بھی نہیں کہا، نساء میں ماں، بیٹی، بیوی ساری آ سکتی ہے، عورت کی بات ہو رہی ہے۔ تم اپنی عورتیں لے آؤ، ہم اپنی عورتیں، ہر عورت نبی کے ساتھ اس آیت کے مطابق جا سکتی ہے۔ انفسنا و انفسکم، تم اپنے نفسوں کو لے آؤ، ہم اپنے نفسوں کو لے، نفس بن کے بھی ہر کوئی جا سکتا ہے صحابی۔ لیکن یاد رکھیے اتنی گنجائشیں دینے کے بعد آخر پہ اللہ نے دروازہ بند کر دیا ہے۔ کام کیا کرنا ہے؟ جھوٹوں پہ لعنت کرنی ہے۔ جائے گا وہی جو سچا ہوگا، قرآنی سچا ہوگا، وہ جا سکتا ہے۔ اچھا اور میں آسان کر دوں، باقی ہر جنگ میں ہر کوئی خواہش کر سکتا تھا کہ کاش مجھے علم مل جاتا۔ وہاں خواہش ہوئی ہے خیبر کے دن کہ کاش میں چلا جاتا، کاش میں عمرو بن ود کو قتل کر دیتا، مگر مباہلہ میں چیلنج کر رہا ہوں کہیں خواہش بھی پیدا نہ ہوئی کہ میں ساتھ چلا جاؤں، اس لیے کہ جھوٹوں پہ لعنت کرنی ہے۔ اور یہ لعنت جو ہوتی ہے یہ بڑی تیز ہے، چاہے نبی کے سائے میں بھی کوئی ہو لعنت وہاں بھی پہنچ جاتی ہے، اس لیے کہ جھوٹوں پہ لعنت کرنی تھی، لہذا کسی نے ڈیمانڈ بھی نہیں کی۔ آیت نے اوپن اجازت دے دی، جو جانا چاہے جا سکتا ہے۔ مگر جب دوسرا 24 کا دن آیا، بلکہ اس سے پہلے 24 کی صبح کو نبی در زہرا پہ پہنچے ہیں، اس لیے کہ نبی کو بیٹے چاہیے، نبی کو نساء کے مصداق چاہیے، نبی کو انفس کا مصداق چاہیے۔ اللہ کا نبی، نبیوں کا نبی، رسولوں کا رسول در زہرا پہ پہنچا۔ یہ حدیث کتاب جو پڑھتے رہتے ہیں نا، یہ جو نبی نے کہا تھا بیٹی میں ضعف محسوس کر رہا ہوں، بدن رسالت میں ضعف اور کمزوری محسوس کر رہا ہوں، یہ ضعف دور کیسے ہوا؟ چادر زہرا سے جو دور ہوا ہے۔ آیت تطہیر اتری زہرا کے گھر میں، اور وہاں بھی مرکز بنی زہرا، ہم فاطمہ و ابوہا و بعلہا و بنوہا، صلوات صلی علی محمد۔ گویا نبی بیٹے لینے زہرا کے دروازے پہ آ گئے ہیں، یا علی۔ اور اس لیے نص قرآن ہے، یہ واحد آیت ایسی ہے کہ جو سعودیہ سے قرآن اردو میں ترجمہ ہو کے آتے ہیں، اس کے بھی حاشیے میں لکھا ہے کہ مباہلہ کے مصداق پنجتن پاک ہیں، اور کوئی بھی نہیں گیا سوائے علی و زہرا و حسنین و رسول کے علاوہ، مباہلے میں کوئی نہیں گیا۔
جب یہ آیت تطہیر اتر چکی، اب نبی اترے ہیں، امام حسین کو اپنے سینے سے لگایا ہوا ہے، حسن کا بازو پکڑا ہوا ہے۔ یہاں بھی علماء نے کہا ہوتا یہ ہے کہ بچہ بڑے کا ہاتھ پکڑتا ہے، یہاں بڑے نے چھوٹے کا ہاتھ پکڑا ہوا ہے۔ لگتا ایسا تھا کہ آج رسالت امامت کے سہارے پہ بڑھ رہی ہے، اس لیے کہ نبی کو ضرورت پڑ گئی ہے آج اہل بیت کی، اور اس آل ابا کو لے کے اپنے ساتھ ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں۔ جہاں نبی قدم رکھتے ہیں، نبی کے قدم پہ زہرا قدم رکھتی ہے، جہاں کا زہرا کا قدم آتا ہے علی کا قدم وہاں پہ آتا ہے۔ یہ عجیب لشکر ہے، روحانیت کی جنگ لڑنے جو بڑھ رہا ہے مدینے سے باہر۔ یہاں بھی اپنے ایک استاد کا جملہ، وہ کیا خوبصورت جملہ ہے، جب تک سوچتا ہوں مزہ اور لطف ولایت اہل بیت کا لیتا ہوں۔ وہ فرماتے ہیں ایسے لشکر کو کیسے شکست ہو سکتی ہے جس کا آخری سپاہی فاتح خیبر ہو۔ علی سب سے آخر میں ہے، جس کا آخری سپاہی حیدر کرار ہو، یہ لشکر کیسے شکست کھا سکتا ہے؟ بس جب میدان مباہلہ میں یہ پہنچ گیا، عیسائی انتظار کر رہے تھے۔ عیسائی نے کہا اگر اپنے صحابی لے کے آئے مناظرہ کر لینا، اگر اپنے آل لے کے آئے تو پھر مناظرہ نہ کرنا، مباہلہ نہ کرنا۔ اب بڑا عیسائی پادری، اس کو بتایا گیا کہ 2 بچے ہیں، ایک مستور ہے، ایک نوجوان ہے جو پیچھے ساتھ لے کے، اچھا یہ نفس رسول بن کے علی جا رہا ہے۔ بس اگر اسی بات کے اوپر بھی یہ غور کر لیتے، یہ فصل اور بلا فصل کی بحث ختم ہو جاتی۔ یہ کیسے چوتھے نمبر پہ علی کو رکھ رہے ہیں؟ علی نفس رسول ہے، ذات اور نفس میں جدائی کیسے ہو سکتی ہے؟ یا علی یا علی یا علی یا علی یا علی یا علی۔ بس یہ قافلہ جب آگے پہنچا، اب اس عیسائی نے چہرے دیکھنے شروع کیے، ایسے انوار دیکھے۔ میں نے پہلے بھی شاید کبھی عرض کیا تھا، جب یہ علیحدہ ہوں تو نور اور ہے، جب یہ 5 اکٹھے ہو جائیں جبریل کو بھی پوچھنا پڑ جاتا ہے من ہم بار الہ، یا رب یہ ہیں کون چادر کے نیچے صبح شام جن کے دروازوں پہ آ رہا ہے؟ اے جبریل تجھے نہیں معلوم؟ اس لیے کہ 5 ایک حقیقت محمدیہ میں ڈھل چکے ہیں، اس لیے اس کو بھی کہنا پڑا واللہ لا ارا وجوہن، میں ایسے چہرے دیکھ رہا ہوں، اگر یہ ہاتھ اٹھا دیں، یہ پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ جائیں، کوئی عیسائی زندہ نہ رہ جائے۔ لہذا مناظرہ نہ کرو ان سے، مباہلہ نہ کرو، ان کی شرائط پہ صلح کر لو، جو یہ کہتے ہیں مان لو۔ میں پھر بھی جملہ کہا کرتا ہوں، عیسائی بڑے تیز تھے، سمجھدار تھے، پھر بھی پہچان گئے کہ ان سے مناظرہ، ان سے مباہلہ نہیں کرنا، اس لیے کہ اگر ہاتھ اٹھ گئے تو کوئی عیسائی زندہ نہیں رہے گا۔ وہ کتنے بدبخت مسلمان تھے جو ان سچوں سے گواہی مانگتے رہ گئے۔ ذرا غور کیجئے، عیسائی ہیں مگر وہ پہچان گئے، اور اس کے بعد ان سے بیٹھ کے مناظرہ ہوا۔ مباہلہ کے بعد ان سے بیٹھ سے اپنی نبی کی شرائط پہ خراج دینے پہ آمادہ ہو گئے۔ جو آپ کہیں گے ہم رہیں گے آپ کی مملکت کے اندر، مگر آپ کو ٹیکس دیا کریں گے، لیکن ایک بات طے ہو گئی، قرآن کہہ رہا تھا کہ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ، ہوگی جھوٹوں پہ اللہ کی لعنت۔ یہ کون جھوٹے ہیں بار الہ؟ عیسائیوں پہ تو لعنت نہ جا سکی، اس لیے کہ وہ مقابلے سے وڈرا کر گئے، ہٹ گئے، وہ تو مقابلے سے پیچھے ہٹ گئے تھے۔ جب نہیں کہ آواز آئے یہ معیار مقرر کر دیا ہے میں نے، میزان مقرر کر دیا ہے، یہ ہیں سچے، ان کے مقابلے میں جو بھی آئے چاہے مرد ہو عورت ہو، وہ ہے جھوٹا اور اس پہ اللہ کی لعنت ہے۔ آئیے دعا کرتے ہیں بار الہ آج کی اس خوشی کے دن کے صدقہ میں مؤمنین مؤمنات جو بھی یہاں پہ آئے ہیں اہل بیت کی اس خوشی میں، صداقت کی عید میں شامل ہوئے ہیں، بار الہ ان کی ذیلی حاجات کو پورا فرما۔ بار الہ مؤمنین مؤمنات جو بھی پریشان حال ہیں آج کی خوشی کے صدقہ میں، ان کی پریشانیاں دور فرما۔ بار الہ مؤمنین یمن، مؤمنین حجاز، مؤمنین بحرین، شام، ایران،
افغانستان، پاکستان، جہاں کہیں برما کے مسلمانوں کے اوپر جو ظلم و ستم اور بربریت کے پہاڑ ڈھائے جا رہے ہیں، ان تمام کی تو عزت و جان و مال کی خود حفاظت فرما۔ آج کی خوشی کے صدقہ میں بار الہ بیماروں کو شفا عطا فرما، بالخصوص مخصوص مریضوں کو جنہوں نے مجھے دعاؤں کے لیے کہا ہے، ان مریضوں کو شفا عطا فرما، بے اولادوں کو نیک اور صالح اولاد عطا فرما، ان گناہگار آنکھوں کو زیارت کربلا، نجف، کاظمین، سامرہ، مشہد، جنت البقیع، بیت اللہ نصیب فرما۔ بار الہ باہر میں آقا کا جل ظہور فرما، ہمارا شمار مولا کے اعوان و انصار میں فرما، برحمتک یا